ظاہر ہے مجھے برا لگے گا. اچھا اسی طرح جب آپ کی بہن کو یہ پتا چلے کہ فلان نے چڑیل بولا تو کیا وہ خوش ہو جائے گی؟ اس کو بھی اچھا تو نہیں نہ لگے گا. اب سوچئے کہ یہ بھابھی جو ہے آپ کی، یہ بھی کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا خود اس کی اپنی بھی عزت نفس ہوگی. اگر ان کے عزیزوں کو، گھر والوں کو پتا چلا کہ دیور نے اس کو چڑیل بولا، اسی طرح خود اس کو پتا چلے کہ دیور نے مجھے چڑیل بولا، تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ آپ کے گھر کا ماحول اس سے بہتر بننے کی طرف آئے گا یا مزید بگاڑ پیدا ہوگا؟ تو گھر کا ماحول تو ویسے ہی بگڑ چکا حضور. ٹھیک ہے، لیکن اب ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اردو والا تو انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، ہمیں تو قرآن پاک کے اس حکم کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ادفع باللتی یا احسن. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال. ظاہر ہے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، نجاست کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، پانی سے پاک کیا جاتا ہے، اصول یہی ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اگر بھابھی فسادی ہو بھی، تب بھی اس کا جواب فساد سے دینے سے تو مسائل حل تو نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہم نے ایسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اگر بالفرض اس میں شر بھی ہے تو کم ہوتا چلا جائے اور وہ راہ خیر پر آ جائے. تو میں جان چھڑوانے کے لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس، کوئی طریقہ بتائے نا سر، جان چھوڑ جائے میری. اسی سے جان چھڑانی ہے. نہیں ہے نا، وہ جب سے آئی ہے تب سے ہمارا مسئلہ ہو گیا نا. تو کیا آپ کے بھائی دلچسپی رکھتے ہیں اس سے جان چھڑانے میں؟ ان کی تو کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی اب تک. بلکہ اب تو ایسا ہے کہ بھائی بھی بھابھی کے گن گاتے ہیں، ماں بھی پریشان ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سے یہ آئی ہے تو ماں بھی پریشان ہے کہ بیٹا میری سنتا نہیں ہے. تو اس کو بھی شاید پلا ولا دیا ہوگا، اس کا بھی تعویذ لے لیا ہوگا اور اس کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ اس نے جادو کر دیا اس پر؟ یہ دیکھو، آپ میری سنیے کہ ایک تو برا لقب جو آپ نے دیا، پہلے میرا آپ سے شد و مت سے مطالبہ ہے کہ آپ اس سے توبہ کیجئے. ایک مسلمان کو آپ نے چڑیل کیوں کہا؟ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. توبہ کرنے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ چلے آپ مجھے توبہ کرا دیں. آپ کہیے کہ میں نے جو ایک مسلمان خاتون کو چڑیل کہا، اس سے توبہ کرتا ہوں. میں نے جو ایک مسلمان خاتون کو چڑیل کہا ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے اندر ماشاءاللہ خوف خدا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میری بات امید ہے آپ جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کہ دیکھیے، مومن کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اور اس کو آپ مہربانی کر کے جادوگرنی نہ سمجھیں، بلکہ ایک اچھی مسلمانیں پڑھتی ہی کرتی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے، چلے میں اس کو کوئی برے نام سے نہیں پکارتا، لیکن یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جو بابا نے بتایا کہ معاف کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ مطلب بابا نے بتایا نا بھائی، میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، بابا نے بتایا، بابا نے کہا کہ جو پہلا حرف ہے وہ پہلا حرف ہماری بھابھی کا نام وہی آتا ہے، اور اسے بتایا کہ اس نے آپ کا جادو کیا ہے، آپ کے مطلب گھر میں بھی اس نے اپنا کام اتار دیا ہے، اور ہمارے بھائی پر بھی اسے جادو کیا ہوا ہے. میں آپ کو کتنے ثبوت ہوں؟ اب بھائی ہے کہ وہ والدہ کی سنتا بھی نہیں ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں نا تو کچھ مسائل ہیں گھر میں، ماں بھی پریشان ہے، پھر ماں بھی اب بیمار رہنے لگی ہے، تو اب اس نے ماں پر بھی کروا دیا. اب پتہ نہیں میری باری کب آتی ہے، تو میں آیا ہوں آپ کے پاس کچھ حل نکالیں اس کا. اب یہ گھر کے اتنے جھگڑے کے، بہن کو طلاق، ایک بہن بیوہ، تو ماں بیمار، تو بھائی بھابھی کی طرف ہو گئے، مجھے اپنا ڈر لگا کہ میری باری کب آتی ہے. ادھر چچا مطلب ہم سے مطلب وہ بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر ماموں سے ہماری بنتی نہیں ہے، پھوپھیاں ناراض ہو کر گھر پر نہیں آتی ہیں، خالہ نے الگ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بس حضور اتنے مسائل ہیں، گھر کے اتنے مسائل ہیں، میں کیا کیا بتاؤں. اب آ کر یہ بھابھی آ گئی اور اس نے جادو کر دیا، تو کوئی حل بتائیے. دیکھیں میں آپ سے 2-3 دفعہ اس طرح مطلب ملاقات ہو چکی ہے. آج میں آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں، اور اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی میرا مسئلہ حل کریں. میرے دوست بھی میرے ساتھ ہیں. اب دیکھیں تفصیل آپ نے بتا دی، اب میں آپ کو اس کا مدنی علاج
عرض کرتا ہوں۔ اول تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ حدیث پاک میں مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو، اور اچھے گمان کی فضیلت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان عمدہ عبادت ہے۔ معاف کیجیے، آپ اس وقت جن مسائل سے دوچار ہیں نا، تو شاید اب نفسیات یہ بن گئی ہوگی کہ کوئی اگر کہے نا کہ جادو بھی ہے، گہری نظر ہے آپ لوگوں پر، اور کسی نے آپ پر موکل بھی چھوڑے ہوئے، تو شاید آپ کو یہ جواب زیادہ ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور پر پسند آئے۔ لیکن میں کچھ اور انداز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ ہم دعوت اسلامی والے توڑ نہیں، جوڑ کی بات کرتے ہیں۔ نفرتیں مٹاتے اور محبتیں پھیلاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، تو برائے وصل کا دن آمدی نئے برائے فصل کا دن آمدی، کہ اے مسلمان، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تو وصل یعنی ملاپ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا، فاصلے بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں میں انتشار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ تو اب یہ کہ آپ نے زاویہ جو لیا، یہ سارا منفی زاویے سے آپ نے سوچا، آپ ذرا مثبت زاویے سے سوچئے، ذرا یہ غور کیجیے۔ بقول آپ کے ماموں آپ کا مخالف، چچا آپ کے مخالف، پھوپھیاں آپ کے مخالف، سارا خاندان آپ کے مخالف، اب بھابھی آئی تو وہ بھی آپ کی مخالف، اور سگا بھائی اپنے بھائی بہنوں کا مخالف ہو گیا، اور سگا بیٹا اپنی ماں کا مخالف ہو گیا۔ تو اب آپ اس میں غور تو فرمائیں کہ سارے آپ کے خاندان کے مخالف کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ اس پر تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچئے تو صحیح، کیا سارے ہی غلط ہیں؟ غور تو کیجیے آپ۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خراب ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خراب ہی ہیں، آپ غور کیجیے کہ کہیں کوئی مطلب رونگ نمبر تو نہیں لگ رہا اپنی طرف سے، بے احتیاطیاں تو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی کہے گا کہ سارے خراب نہیں ہو سکتے، کہ آپ کے سارے ہی خراب ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ خود کریں سارے خاندان میں ہی ہمارے مطلب ہے کہ یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، سبھی ہم سے روٹتے اور ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، تو ضرور مطلب کوئی سی بے احتیاطی، جیسے کہ وہ زبان کی بے احتیاطی، کوئی ایسے الفاظ بول دینا کسی کے بارے میں تو وہ اس کو پہنچ جاتے ہوں گے تو وہ اس کو برا لگتا ہوگا، غیبت، چغلی، بدگمانیاں آج کل معاشرے میں عام ہیں، تو بڑی ممکن ہے کہ کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ بول دیا ہو تو کہ ہمارا چچا جو ہے یہ ہمارے مطلب پیسے نہیں دیتا، ہو سکتا ہے قرضہ ہو اور وہ کسی مجبوری سے نہ دے سکتا، اور یہ بات آ گئی ہے ان کے کانوں میں، آپ نے کہا ہمارا پیسے کھا کے بیٹا ہے ہمارا چچا، اور یہی بات ان کو پہنچ گئی ہے۔ ایسا ہوا تو تھا والد صاحب اور چچا کے حوالے سے پارٹنرشپ نہیں، مطلب ہوا تھا لینا دینا، اور والد صاحب نے کسی کو کہہ تو دیا ہے، دیکھا نا، تو اب آپ کچھ سمجھے نا کہ جب چچا کو یہ بات پہنچے کہ میرا سگا بھائی تیسرے آدمی کے سامنے کہہ رہا ہے میں پیسے کھا گیا ہوں، جبکہ میرے بھائی کو پتا ہے کہ میری جوان بیٹیاں دو میں نے شادیاں کرائی ہیں، قرضے لے کر، حالات اور مسائل اور رواج جیسے کہ مطلب نیندیں اڑی ہوئی ہیں، 2 بیٹیوں کی شادیاں میں نے قرضہ لے کر کروائی ہیں، اور ابھی ایک بیٹی قریب بجوانی ہے، 2 بیٹے الگ جوان ہوئے جا رہے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، آئے دن دیکھو تو ہڑتالیں اور فسادات ہو رہے ہیں، تو اسی صورت میں میرے بھائی کو پتا ہے اور میں پیسے دوں گا، میرے بھائی کو مطمئن کیا ہوا ہے آہستہ آہستہ دوں گا، میری مجبوری ان کو پتا ہے، پھر بھی میرے سگے بھائی نے تیسرے آدمی سے کہہ دیا کہ میرا بھائی پیسے کھا گیا ہے۔ اب جب اس کو پتا چلا چچا کو، تو چچا کو کیسے یعنی کہ محبت کیسے بڑھے گی؟ پھر شیطان بھی تو ہے نا کہ وہ
तीली मार दे और आग भड़का दे और नफरत का बीज बो दे। तो चचा की दुश्मनी का सबब आपके सामने आ गया कि गलती आपकी है, आपके वालिद साहब की है, तो मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कि आपके वालिद साहब ने अपने सगे भाई को कर्जा जल्दी अदा ना करने पर, वो भी बअम्र मजबूरी, वो बेचारा कर्जा नहीं दे रहा, इस पर वालिद साहब का ये जुमला बकौल आपके कि मेरा चचा पैसे खा गया है, हमारे पैसे खा गया है, ठीक है ना। तो ये आप सोचो कि ये तोहमत नहीं है, तोहमत है ना। अच्छा, और